السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 کام بہت اہتمام کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی یہ 5 کام ضرور کرنے چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک کا مہینہ یہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ یہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ یہ مہینہ پورا فضیلت اور برکت والا ہے، لیکن اس کا جو آخری عشرہ ہے نا، اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آخری عشرے میں یہ 5 کام بہت اہتمام کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں یہ 5 کام بہت اہتمام کے ساتھ کرنے چاہیے۔ وہ کون سے 5 کام ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ نمبر 1 پر، رمضان مبارک کے آخری عشرے میں عبادت کا خصوصی اہتمام کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کے لیے اتنی محنت کرتے تھے جتنی کسی اور وقت میں نہیں کرتے تھے۔ رمضان کے آخری عشرے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خوب عبادت کرتے۔ پوری رات آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام قیام اللیل میں گزار رہے، پوری رات عبادت میں گزار رہے ہیں، پوری رات قرآن مجید کی تلاوت میں گزار رہے ہیں، پوری رات اللہ کی یاد میں گزار رہے ہیں۔ بستر کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑ دیتے۔ رمضان کے آخری عشرے میں آپ جتنی عبادت کرتے، جتنی محنت کرتے، کسی اور وقت میں آپ اتنی محنت نہ کرتے جتنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کا اہتمام کرتے۔ اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ کتنی فضیلت والا ہے۔ یہ ہمارے پاس موقع ہے۔ آج اللہ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر زندگی میں یہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اور رمضان کا آخری عشرہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اگر ہم دنیا سے چلے جائیں، پھر ہمیں یہ موقع نہ ملے گا بھی نہیں، پھر اس وقت ہم یہ کہیں گے کاش ہمیں ایک موقع اللہ اور عطا فرما دے، لیکن پھر وہ کاش ہی رہ جائے گا۔ آج وقت ہے، آج اپنے آپ کو خوب عبادت میں تھکائیں۔ رمضان کے چند دن بچ گئے ہیں، یہ چند دن آپ عبادت میں لگا دیں، پوری رات عبادت کریں، پوری رات قیام اللیل میں گزار دیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خوب عبادت کرتے تھے رمضان کے آخری عشرے میں۔ نمبر 2 پر، گھر والوں کو جگانا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کے لیے اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ ایسا نہیں کہ آپ خود ہی عبادت کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی جگائیں۔ اٹھو بھائی، رمضان کا آخری عشرہ ہے، عبادت کرو، اللہ کی یاد میں یہ وقت گزارو۔ اللہ کی عبادت جتنی زیادہ کرو اتنا زیادہ فائدہ ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ ہمیں بھی اپنے گھر والوں کو جگانا چاہیے۔ گھر کے بڑے اٹھیں، اپنے گھر والوں کو اٹھائیں۔ شوہر اپنی بیوی کو اٹھائے، بیوی اگر عبادت کر رہی ہے تو شوہر کو بھی ترغیب دے، شوہر کو بھی اٹھائے کہ اٹھو، رمضان کا آخری عشرہ ہے، رمضان ہمارے ہاتھ سے جانے والا ہے، یہ چند دنوں کا مہمان ہے، اللہ کو راضی کر لو۔ یہ پھر موقع ملے نہ ملے، یہ رمضان ہمیں نصیب ہو نہ ہو، تو رمضان کے آخری عشرے میں ہمیں خوب عبادت کرنی ہے اور گھر والوں کو بھی جگانا ہے۔ تہجد کی پابندی کرے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے رمضان کے آخری عشرے میں جگاتے کہ اٹھو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، توبہ استغفار کرو، اللہ کو راضی کرو۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پوری کمر کس لیتے تھے رمضان کے آخری عشرے میں۔ تیسرا کام، لیلۃ القدر کی تلاش اور اس دعا کا اہتمام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی تلاش میں زیادہ عبادت فرماتے تھے۔ اور حضرت عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں لیلۃ القدر کو پالوں تو میں کیا دعا کروں؟ کیونکہ رمضان کا آخری عشرہ ہے تو اس کی طاق راتوں میں کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہے، 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں، 27ویں شب اور 29ویں شب۔ ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں جو اتنی فضیلت والی رات ہے تو میں اللہ سے کیا مانگوں، میں کون سی دعا کروں؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اللہ سے یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ اپنے گناہوں کی بخشش مانگے،
توبہ استغفار کا 1000 مہینوں سے افضل رات، ایک رات میں عبادت کرنا لیلۃ القدر میں، یہ 84 سال عبادت کرنے سے بھی افضل ہے۔ یہ 1000 مہینوں سے افضل رات رمضان کے آخری عشرے میں آ رہی ہے، تو ہمیں اس رات کو تلاش کرنے کے لیے عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر رات آپ کم از کم 2-4 گھنٹے تو عبادت میں لگائیں نا، اور پھر تہجد بھی آپ کی مس نہیں ہونی چاہیے، تہجد آپ کی پابندی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ تو عام دنوں میں تہجد کی فضیلت یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت اللہ آسمان دنیا پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور اعلان لگواتا ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی پریشان، میں اس کی پریشانیاں دور کر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ، میں اس کی مصیبتیں دور کر دوں، ہے کوئی بیمار، میں اسے شفا عطا کر دوں، ہے کوئی گناہ گار اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والا ہے، میں اسے بخش دوں۔ یہ اعلان کیا جاتا ہے عام دنوں میں۔ تو رمضان کی تو پوری رات ہی آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں جو ہے وہ نازل ہو رہی ہیں۔ تو رمضان کے آخری عشرے میں ہمیں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے عبادت کر کے۔ نمبر 4 پر صدقہ و خیرات میں اضافہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یوں تو پورا سال صدقہ و خیرات کرتے، رمضان میں آپ کا صدقہ و خیرات بڑھ جاتا، لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ سلسلہ رمضان کے آخری عشرے میں حضور اور بھی زیادہ بڑھا دیا کرتے تھے۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز ہوا سے بھی زیادہ تھی، تیز ہوا سے بھی زیادہ، تیز آندھی سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت زیادہ ہو جاتی۔ صدقہ و خیرات کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں صدقہ و خیرات ضرور کرتے تھے، اتنا صدقہ و خیرات کرتے تھے کہ میں اب بتا نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سخی تھے، سخیوں کے بھی سردار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس آخری عشرے میں سخاوت بے پناہ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صدقہ و خیرات بے شمار کرتے تھے۔ ہمیں بھی روزانہ صدقہ و خیرات آخری عشرے میں ضرور کرنا چاہیے۔ نمبر 5 پر قرآن مجید کی تلاوت۔ سبحان اللہ، یہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے نا، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں حضرت جبرائیل کے ساتھ قرآن مجید کا دوڑ یعنی دہرائی فرمایا کرتے تھے، اور آخری رمضان میں 2 مرتبہ قرآن پاک کا دور مکمل فرمایا، صحیح مسلم صحیح بخاری کے اندر ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں قرآن مجید کی خوب تلاوت کرتے۔ ہمیں بھی رمضان کی راتوں میں، دن میں قرآن مجید کی خوب تلاوت کرنی چاہیے، اور معمول بنائیں کہ رمضان کا آخری عشرہ ہے تو ہر رات آپ ایک تو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ، اور نمبر 2 پر قرآن مجید کی تلاوت، اور 2-4 گھنٹے آپ عبادت میں گزاریں، ہر رات کا معمول بنا لیں۔ اور پھر تہجد سے پہلے آپ بجائیں، سحری سے پہلے اٹھے، تہجد پڑھیں، اس وقت اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، اللہ کے سامنے اپنے مسائل رکھیں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے۔ تو یہ ہمیں آخری عشرے میں 5 کام ضرور کرنے چاہیے۔ ایک تو عبادت کا زیادہ اہتمام کریں، نمبر 2 پر صدقہ و خیرات کریں، نمبر 3 پر لیلۃ القدر کی تلاش کریں، نمبر 5 پر قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ یہ 5 کام ہمیں بڑے اہتمام کے ساتھ اس عشرے میں کرنے چاہیے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کے آخری عشرے میں ڈھیروں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے سامنے سربر سجود ہونے کی، اپنے سامنے جھکنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔